الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ جو پیچھے حضرات تشریف فرمائے ہیں اگر تھوڑا سا کرم فرما کے آگے آ جائیں تو اگلی سیٹیں اگر کور ہو جائیں گی تو پیچھے جو دیر سے آنے والے ہیں وہ پھر آگے آ کے ڈسٹرب نہیں کریں گے، وہ پیچھے ہی بیٹھتے چلے جائیں گے، تھوڑی تکلیف تو ہوگی لیکن بڑی معذرت۔ آج انشاءاللہ جس موضوع پر ہم کلام کریں گے اس سے پہلے تمہیداً یہ گزارش ہے کہ جب بھی کسی عالم دین کا بیان ہو تو بہت غور سے اس کو سماعت فرمائیں۔ آپس میں گفتگو کرنا، موبائل پہ کال اٹینڈ کرنا، غیر ضروری طور پر آنا جانا، دائیں بائیں ہونا، یہ سب مکروہ و ممنوع ہو جاتا ہے۔ چند باتیں انشاءاللہ ذکر کریں گے، بہت غور سے ان کو سماعت فرمائیں۔ آج انشاءاللہ عقیدے کے اوپر بات ہوگی۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ توحید باری تعالیٰ اور اس کے تقاضے۔ توحید کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد تسلیم کرنا، اور اس کی ضد ہے شرک، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لینا، وہ چاہے باعتبار ذات کے ہو یا باعتبار صفات کے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے تو وہ آدمی مشرک کہلاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ وعدہ فرما لیا ہے کہ جو حالت شرک میں دنیا سے رخصت ہو گیا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ اور اگر اس نے زندگی میں بظاہر بہت سارے نیک اعمال کیے بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان تمام نیک اعمال کو تباہ و برباد کر دے گا۔ چنانچہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا، اس کی مغفرت نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا ہر اس کو جو اس سے کم ہے، یعنی اس سے کم درجے کے گناہ کو اللہ بخش دے گا جس کے لیے وہ چاہے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس نے ایک بہت بڑے گناہ کو اپنے پاس سے گھڑا ہے، کیونکہ حقیقتاً تو ایسا ہو نہیں سکتا، تو جھوٹ ہی اس نے وضع کیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی حالت شرک میں ہے، زندگی میں اگر خدا نہ خواستہ کسی سے شرک ہو جائے اور وہ توبہ کر لے تو اس کی مغفرت ہوگی، کیونکہ بہت سے حضرات ایسے تھے جو پہلے حالت شرک میں تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام پر مسلمان ہوئے اور باقاعدہ انہوں نے صحابی کا درجہ پایا۔ یہ اس کے لیے ہے کہ جو حالت شرک میں مر گیا پھر اس کے بعد اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہو سکتی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کفار کے لیے، مشرکین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں۔ یہ اصل میں کعبۃ اللہ کی خدمت کرتے تھے، مسجد حرام کی، تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اس حال میں کہ یہ اپنے اوپر خود اپنے کفر پر گواہ بھی ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال اللہ نے برباد کر دیے، ان کے تمام اعمال برباد ہو گئے اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جو ہماری ینگ جنریشن ہمیں سن رہی ہے وہ ذہن میں رکھے، باقی سبھی سنیں لیکن ینگ جنریشن خاص طور پر، کہ بعض اوقات بعض NGOs کام کر رہی ہوتی ہیں انسانیت کے نام پر اور وہ غیر مسلمین کی ہوتی ہیں، تو ایسے دانشور بھی آپ کو مل جائیں گے جو باقاعدہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر یہ کہیں گے کہ دیکھو وہ تو انسانیت کی بے لوث خدمت کر رہے ہیں، نہ دیکھتے ہیں مسلمان، نہ کرسچن، نہ سکھ، نہ ہندو، کیا یہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ جی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ حالت کفر و شرک میں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا۔ ہاں، علماء نے ضرور فرمایا کہ اگر کوئی کافر اچھے عمل کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ بعض اوقات دنیا میں بدلہ دیتا ہے،
یا تو اس کو عزت دے گا، احترام دے گا، بلندی دے دے گا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دولت ایمان سے سرفراز فرما دے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس کے نیک اعمال کے بارے میں گمان کرنا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں انعام دے دے، یہ قرآن کی نصوص قطعیہ کے بارے میں شک و شبہ ہے۔ اور اگر کوئی یقین کر لے کہ ضرور اس کو انعام ملے گا تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ان آیات کا انکار کر دیا جن میں ان کے اعمال کی تباہی اور ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں داخلے کی وعید بیان کی گئی ہے۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو 3 امور میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے، ایک معبود ہونے کے اعتبار سے، ایک اولاد وغیرہ نہ ہونے کے اعتبار سے، اور تیسرے اللہ تعالیٰ کے افعال اور قدرت کے لحاظ سے۔ اس پہ تھوڑا تھوڑا ہم کلام کریں گے انشاءاللہ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ معبود کے بارے میں ایک دعویٰ فرماتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دعویٰ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اسی دعوے میں اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل بھی ذکر کی ہے۔ وہ دلیل کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا اپنا علم ذکر کر کے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب اللہ کسے کہتے ہیں یہ ذہن میں رکھیں، اگر آج آپ سمجھنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ بعض ایسے ہوتے ہیں جب ان سے پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کا انٹروڈکشن پیش کرو، تو ہم بعض اوقات ایک مسلمان اپنے رب کا صحیح تعارف پیش کرنے سے عاجز آ جاتا ہے، اور یہ بہت ہی قابل افسوس بات ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے رب کے بارے میں تفصیل معلوم نہ ہو۔ لہذا یاد رکھیں کہ اللہ کی تعریف یہ ہے کہ اللہ علم لذاتی واجب الوجود المستجمع لجميع الصفات الکمالیہ المحیط بكل شیء علما وقدرتا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ایک ایسی ذات کا نام ہے جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے اور اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ذات واجب الوجود ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذات واجب الوجود اسے کہتے ہیں کہ جس کا وجود تمام وجودوں کے لیے سبب اور علت ہو، لیکن خود اس کے وجود کے لیے کوئی سبب نہ ہو، اور یقیناً وہ وہی ہوگا جو ہمیشہ سے ہے۔ تو بس ذات واجب الوجود وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس پہ عدم طاری ہوا ہو، نہ ہونا طاری ہوا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا تو اس کے وجود سے تمام چیزیں ہیں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود کسی کے وجود کا محتاج نہیں ہے، اسے کہتے ہیں ذات واجب الوجود۔ اور اس کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے اگر یاد رہے تو اس کو کہتے ہیں ممکن الوجود۔ تو اللہ واجب الوجود ہے اور ہم ممکن الوجود ہیں۔ اسے بعض اوقات شارٹ کر کے بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ واجب ہے، ہم ممکن ہیں۔ تو ممکن وہ ہوتا ہے جو پہلے نہیں تھا بعد میں آیا، اور واجب وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات واجب الوجود تو جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ بعض صفات کمال ایسی ہیں جو ذات باری تعالیٰ کی طرف آپ منسوب کر سکتے ہیں، وہ صفات ذاتیہ بھی ہیں اور صفات فعلیہ بھی ہیں۔ صفات ذاتیہ کون سی ہیں؟ جو اللہ کی ذات کے ساتھ ہمیشہ سے ہیں، قدیم ہیں، جیسے علم ہے، حیات ہے، قیام ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، یہ صفات ذاتیہ۔ اور کچھ صفات فعلیہ ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی صفات ہوتی ہیں جن کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، لیکن وہ بھی اللہ کے کمال ہے۔ ایک آدمی تیز دوڑ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے دوڑنا محال ہے، اس کے لیے حرکت و سکون محال ہے۔ ایک آدمی بہت جسامت رکھتا ہے، زبردست قسم کے باڈی بلڈر ہے، یہ اس کے لیے ایک صفت کمال ہے، لیکن اللہ کے لیے آپ ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک و صاف ہے۔ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض صفات تو براہ راست منسوب کریں گے، اور چونکہ مخلوق کی ہر صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نتیجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہے، تو وہ حقیقتاً اللہ کا ہی کمال ہے اور اللہ کی صفات کا مظہر ہے۔
اس کو یوں سمجھ لیں کہ آپ نے کسی نے ایک پکچر بنائی اور آپ جا کر کہتے ہیں کیا خوبصورت تصویر ہے، تو یہ آپ نے تصویر کی تعریف کی ہے یا بنانے والے کی تعریف کی ہے؟ بنانے والے، مصور کی تعریف۔ اس کا مطلب ہے جتنی بھی مخلوق میں صفات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی صفات کا ہی کمال ہے، لہذا دنیا میں جو بھی صفت آپ کو نظر آئے گی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا مرجع، اس کا مرکز، اس کا منبع، اس کی ابتدا ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ، اس اعتبار سے تمام صفات کمالیہ اللہ کے لیے۔ اور جب ہم نے صفات کمالیہ کا نام لے دیا تو یاد رکھیں کہ اجتماع ضدین محال ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ضد ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو صفات دو طرح کی ہوتی ہیں، صفات کمالیہ اور صفات قبیحہ، رذیلہ، خراب صفات۔ جب ہم نے اللہ کو کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی اس میں عیب اور برائی نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ کی طرف کسی عیب یا برائی کی نسبت کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور آخری چیز کہ وہ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ علم کے اعتبار سے احاطہ کرنا، گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہو سکتی۔ وہ ہر وقت ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ ہم تنہائی کے اندر گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایک ڈیل کرتے ہوئے سامنے والے کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم انٹرنیٹ پر رات کے 2:30 بجے بیٹھ کر کچھ گندا کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم کسی خراب کام کے اندر اپنے بے تکلف دوستوں کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں، ہم کبھی تنہائی کے اندر ہر طرح کے کیمپ وغیرہ کو دیکھ کر کے کچھ بھی نہیں ہے، ہم کوئی نامناسب قدم اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ ہم کبھی بھی کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کے علم سے اوجھل نہیں ہو سکتے۔ کہا جاتا ہے کہ چیزیں بدلتی ہیں، اللہ کا علم نہیں بدلتا، کیونکہ وہ علم اللہ کی صفت ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے۔ ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے ہم کیا کرنے والے ہیں، اس کا علم تبدیل نہیں ہوتا، ہمارا بدلتا ہے۔ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ناک اس کی دادا پہ گئی، انگلیاں پھپھی پہ گئی، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں ناک بدل لی تھوڑی سی، اب یہ نا خالہ کی مشابہت مار رہا ہے۔ ہمارا علم بدلتا رہتا ہے۔ ایک شخص کو آپ قابل اعتماد سمجھ کے اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ دھوکہ دے کے فراڈ کر کے بھاگ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں بڑا فراڈیا تھا کمبخت، اب مجھے پتا چلا ہے۔ پہلے آپ کا علم تھا کہ یہ دیانتدار ہے، ٹرسٹیبل پرسن ہے، اور بعد میں آپ نے خود کہا بڑا فراڈیا تھا، علم بدل گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا علم نہیں بدلتا۔ اس سے ہماری بھولی بھالی بہنیں ذرا درس حاصل کریں۔ بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی تو کہتی ہیں کہ اے اللہ اگر میری بیٹی کی شادی ہو گئی نا تو میں 5000 نوافل پڑھوں گی۔ اچھا شادی ہو جاتی ہے، اب وہ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں صاحب 5000 تو بہت زیادہ ہے، کچھ کمی ہوئی نہیں ہو سکتی اس میں؟ اب یہ ہوتا کیا ہے کہ ہم بڑے بھولے بھالے نا، ہمارے ہاں اکثر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پہ تو گھروں میں کلام ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں 11ویں 12ویں تیجا 40واں 10واں 20واں ختم قادریہ، درود و سلام، شب برات، شب معراج، مزارات پر حاضری، چادریں، لنگر، ہم ان سے باہر نکلے تو توحید باری تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر کوئی کلام ہو، اگرچہ ناجائز نہیں ہے، سب جائز چیزیں ہیں، خرافات سے خالی ہونی چاہیے، مستحبات ہیں، الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ان کے قائل ہیں، لیکن ہمارے یہاں افراط و تفریط ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں کلام ہی نہیں ہے۔ ہماری گھر کی خواتین بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو ایک انسان کی طرح محسوس کرنے لگ جاتی ہیں کہ اگر ہمیں کسی ادارے میں جا کے کام کروانا ہے 500 روپے دیں گے تو کام نہیں ہوگا، 5 لاکھ کی گڈی دیں گے تو کام ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کو یوں ہی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ میرے یہ کام ہو گئے نا 5000 نوافل پڑھوں گی، جس سے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا بھائی بندی نے بہت بڑی قیمت لگا دی، فوراً کام کر دو اس کا۔ حالانکہ اللہ تو ازل سے جانتا ہے کہ یہ بندی 5000 کہہ رہی ہے نا، بعد میں پلٹ جائے گی جب کام ہوگا، لیکن وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ تو اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے اور اپنی قدرت کے اعتبار سے بھی ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں نکل سکتا، اس کی گرفت سے نکل نہیں سکتا، اس کی گرفت سے بھاگ نہیں سکتا۔ کہاں بھاگیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ دنیا سے باہر نکل جائیں، خلا میں چلے جائیں، اللہ کی حکومت، کون سے پلینٹ پہ جائیں گے، کون سی گلیکسی کے اندر جائیں گے، کون سی یونیورس کے اندر آپ ٹریول کر کے پہنچیں گے، جہاں پہنچیں گے وہاں اللہ کی حکومت پہلے موجود ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے اعتبار سے سب کو گھیرے ہوئے، کیا مطلب؟ جس کو چاہے جب بیمار کر دے، شفا دے دے، مار دے، زندہ کر دے،
یہ اللہ تعالیٰ کی ایک جامع تعریف ہے کہ اللہ اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے، تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے اور اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر شے کو گھیرے ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک تو دعویٰ یہ تھا اللہ لا الہ الا ہو، دوسرا اللہ نے جو وہ سورہ اخلاص میں دعویٰ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ بے نیازی کا مطلب ایک ترجمہ کرتے ہیں بے پرواہ، جو ہمارے ہاں بعض اوقات اردو سینس کے اندر یا اردو اسلوب کے اندر نیگیٹو سے چلے جاتا ہے، ابھی باپ بڑا بے پرواہ ہے تو غافل کے معنی میں آتا ہے۔ تو اللہ الصمد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، یعنی وہ چیزوں کے اثر قبول کرنے سے پاک و صاف۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی رو پڑے تو اللہ تعالیٰ اس سے متاثر ہو جائے، کوئی گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ گناہ کی وجہ سے ایک اثر قبول کر لے، کوئی نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اثر قبول کر لے۔ ہمیشہ یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ کے لیے خوشی یا ناراضگی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا وہ مفہوم نہیں ہوتا جو آپ کا میرا ہوتا، کیونکہ خوشی بھی ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، ناراضگی کی ابتدا بھی قلبی کیفیت سے ہوتی ہے، پھر اس کے اثر ظاہری اعضاء پر ہوتے ہیں اور اب کوئی نہ کوئی عمل اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا نہیں۔ پھر یاد رکھیں کہ خوشی ہو یا ناراضگی ہو یا غم ہو یا حیرت ہو یا تعجب ہو، یہ کب ہوتا ہے؟ جب ایک چیز مخفی ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے، سامنے آتی ہے تو یہ کیفیات بنتی ہیں۔ آپ نے مجھے خوشی کی خبر دی، پہلے نہیں پتا تھا تو میں خوش ہوں گا نا۔ اگر مجھے پہلے پتا ہے کہ ان بھائی کا 1 لاکھ کا بانڈ لگ گیا، اب یہ میرے پاس آ کر کہ مفتی صاحب خوشی کی خبر سناؤں؟ ہاں سناؤ۔ 1 لاکھ کا بانڈ لگ گیا، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی، پہلے جانتا ہوں، پہلے معلوم ہے۔ ایسے ایک آدمی نے کوئی غم کی خبر سنائی، میں پہلے جانتا ہوں کہ یہ معاملہ ہو گیا تو مجھے کوئی غم زیادہ محسوس نہیں ہوگا، پہلے اس کی کیفیت مجھے حاصل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ازل سے سب کچھ جانتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں اور اس سے معذاللہ اللہ اثر قبول فرماتا۔ اب اللہ کی خوشی کا مطلب کیا ہے؟ انعام دینے کا ارادہ۔ جب ہم کہتے ہیں تم نماز پڑھو گے تو اللہ خوش ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ازل سے ارادہ کیا ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے، اللہ آپ کو انعام دے گا۔ اللہ کی ناراضگی کا مطلب یہ ہے کہ ازل سے کسی چیز کے اوپر گرفت کرنا یا سزا مقرر کرنے کا ارادہ۔ تو یہ درست مفہوم اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ لہٰذا اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں اگر میں یہ کام کروں گا تو اللہ کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ تو پہلے ازل سے سب کچھ جانتا، لہٰذا اللہ کی رضا کی خاطر کام کرے، لیکن یہ تصور نہ رکھیں کہ میرے اس عمل سے اللہ تعالیٰ پر ایک وقتی طور پہ عارضی کیفیت طاری ہوگی اور پھر وہ اس کے مطابق مجھے شاید کوئی انعام وغیرہ دے گا۔ یہ تصور اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے برابر، اس کا ہم پلہ، اس کا ہم نظیر کوئی بھی نہیں ہے۔ اب اس پہ چند دلیلیں دیکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں آج کل، بلکہ میں آپ کو پہلے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ میں نے جب شروع میں قرآن پاک پڑھا تو میں کہتا تھا کہ جو شرک کی باتیں ہیں ساری، بتوں کی پوجا وغیرہ، یہ پہلے دور میں تھیں، اب تو ماحول بدل گیا ہے، اب شاید اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی موجودگی کے دلائل قرآن میں ذکر کیے، وحدانیت کے۔ میں نے کہا اب تو وحدانیت اتنی عام ہو چکی ہے، کون اس پر اعتراض کرے گا اللہ کے وجود پر؟ لیکن اب جب ماحول بدلا، قرب قیامت کا وقت آیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو کفار کے درمیان کبھی تھیں وہ آج دوبارہ پیدا ہو رہی ہیں، اور قرآن میں جو دلائل اس زمانے کے لوگوں کو دیے گئے تھے، آج وہ دلیلیں آج کے زمانے کے کفار اور مشرکین کے لیے زبردست قسم کا جواب ہے۔ اس کا مطلب ہے قادر مطلق بڑا حکیم مطلق ہے، اس نے قرآن میں وہ چیزیں ذکر کی ہیں جو ایسا نہیں ہے کہ ایک زمانے تک کارآمد تھی اور بیکار ہو گئی، نہیں، اللہ جانتا ہے کہ زمانہ پلٹے گا۔ اب جیسے ایتھیزم ہے، ایتھیسٹ پیدا ہو گئے، اللہ کے وجود کے منکر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے زبردست دلائل قرآن پاک میں ذکر کیے ہیں کہ کوئی جان بوجھ کر وجود باری تعالیٰ کا کسی اور مصلحت کی بنا پر انکار کرے تو کرے، ورنہ وجود باری تعالیٰ کو تسلیم کیے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اپنی ینگ جنریشن کے اوپر گہری نظر رکھیں، گھر میں ہمارے درس قرآن، درس حدیث ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہوگا، قرآنی دلائل ہمارے بچوں کے سامنے نہیں آئیں گے، اور ایک باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انٹروڈکشن پیش کرنے تک کی صلاحیت موجود نہ ہو
اس نے خود کبھی قرآن کو کھول کر دلائل کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے کی زحمت گوارا نہ کی ہو، تو آپ کے بچے ان سکولز کے اندر جا کر پڑھیں گے جن کے ٹیچرز لبرل قسم کے ہوں گے، وہ بچوں کو غلط قسم کی تعلیم دیں گے۔ بچے آپ کے گھر میں آنے کے بعد یا کلاس فیلوز ایسے ہوں گے کہ جو ذہن خراب کریں گے، بچے گھر میں آنے کے بعد آپ سے کوسچن کریں گے اور آپ کہیں گے بیٹا ہمیں تو زیادہ نہیں معلوم، تم اپنے ٹیچر سے پوچھ لو، مولوی صاحب سے پوچھ لو۔ پھر ہر مسجد کے امام صاحب ان تمام چیلنجز کو اپنے سامنے موجود نہیں پاتے ہیں جو موجودہ دور کی ینگ جنریشن کے سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی ایک فیلڈ ہوتی ہے۔ ایسے لوگ نہیں آتے کوسچن کرنے تو اس پہ توجہ نہیں کرتے، یہ نہیں کہ کوئی نکمہ پن کہہ رہا ہو یا علم کم ہے، ان کے سامنے چیزیں آتی نہیں۔ اب بچہ جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری ایک ہی سورس ہے، سورس فار انفارمیشن کیا ہے؟ سوشل میڈیا۔ وہ جاتا ہے سوشل میڈیا پر۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو باہر کے مجھے رو رو کے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارا بچہ ملحد ہو گیا، اللہ کے وجود کا منکر ہو گیا، کافر ہو گیا، اس نے مذہب کا انکار کر دیا ہے، اور بہت سے شیطان کی پوجا کرنا شروع ہو گئے۔ ہم ان پر کیوں توجہ نہیں کرتے کہ اگر آپ کی اولاد آپ کے سامنے ہے، وہ آپ کے ساتھ انگلی پکڑ کے مسجد کے اندر جا رہی ہے، تو کل اس کا مائنڈ چینج ہو جائے گا، وہ آپ کی انگلی چھوڑ دے گا، وہ آپ کی مسجد چھوڑ دے گا، وہ آپ کے نظریات چھوڑ دے گا، بلکہ وہ آپ کو کہے گا کہ آپ بدھو اور بے وقوف ہیں، ساری زندگی سائے کے پیچھے بھاگتے رہے ہیں آپ، اصل حقیقت یہ ہے، ورنہ جواب دے مجھے۔ اور آپ کہیں گے بیٹا ہمیں تو معلوم نہیں، بولے گا آپ اپنے عقیدے کے ساتھ آپ رہیں، میں اپنے عقیدے کے ساتھ میں رہوں گا، پھر کیا کریں گے آپ؟ تو یہ ہماری سرد مہری اور علم سے ناآشنائی اور قرآن پاک سے دوری، یہ ہماری ینگ جنریشن کے لیے تباہی کا سامان ہے۔ اس لیے بہت اچھی طریقے سے ان باتوں کو ہمیں سماعت فرمانا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو مشرکین نے دوسرے خداؤں کی پوجا شروع کی تو اللہ نے ان کا رد کیا، اور رد کرنے سے ثابت ہوا کہ وہ معبود ہونے کے قابل نہیں ہے، تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ ہی معبود ہونے کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ، اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد اختیار نہیں کی ہے۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہوتا، اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر علیحدہ ہو جاتا۔ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے پر برتری چاہتا۔ جیسے بادشاہوں کا نظام ہوتا ہے، اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو ایک جو اپنی مخلوق کو پیدا کرتا وہ علیحدہ لے جاتا، دوسرا پیدا کرتا وہ کہتا یہ میری مخلوق علیحدہ لے جاتا، اور پھر اپنی مخلوق کے سامنے وہ اپنی بڑائی چاہتا تو دوسرے کو نیچے دکھانا چاہتا، اور اس سے پھر کلیش پیدا ہوتا، جس کو اگلی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 22 میں کہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کئی خدا ہوتے تو زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔ زمین و آسمان کا بے نقص نظام کا اتنے عرصے سے چلنا اور بہترین قسم کے سسٹم کا قائم رہنا اور اس میں کسی ایرر کا نہ پایا جانا ثابت کرتا ہے کہ ایک ذات ایسی ہے جس کو کنٹرول کر رہی ہے، ایک ذات ایسی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اور وہ ایک ہی ذات ہے، کیونکہ دو ذات ہوتی تو لازم کلیش ہوتا، لازم تباہی ہوتی اور سب کچھ ختم ہو جاتا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابل اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کوئی الہ نہیں ہو سکتا، وہ واحد ہے۔ اس کے بعد اولاد پر آ جاتے ہیں۔ پہلے دو دعوے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ آیت نمبر 30 میں بیان فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ یہود میں سے ایک گروہ ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے۔ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، اور عیسائیوں میں سے عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جن کو مسیح بھی کہتے ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہود کا ایک نظریہ یہ ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد تسلیم کرنا شرک ہے۔ یہاں ایک آپ کو علم والی بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کا ذکر کیا، لیکن وہاں مشرکین سے مراد بت پرست ہیں۔ حالانکہ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہود و نصارہ دونوں ایک ایک نبی کو اللہ کا بیٹا ماننے کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہیں، اور جو شرک کرتا ہے اس کو مشرک کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جہاں کہیں ان کا ذکر کیا تو لفظ اہل کتاب سے کیا ہے۔ اس کا مطلب یاد رکھیں کہ لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے، چاہے بت پرست ہوں، چاہے وہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، یہ مشرک ہیں۔
لیکن شرعی اصطلاح کے اعتبار سے جب آپ مشرک کہیں گے تو صرف بت پرست پر مشرک کا اطلاق ہوگا، یا سورج کی پوجا کرنے والا، چاند کی پوجا کرنے والا۔ یہود اور نصارہ کو اہل کتاب کہیں گے، مشرک نہیں کہیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مشرک سے شادی مشرکہ سے منع کی، لیکن اہل کتاب سے نکاح کو جائز رکھا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ کرسچن عورت سے یا یہودیہ سے نکاح کرنے کی اجازت قرآن سے بالکل صریح آیت سے ثابت ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا نعمت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ لوگ اپنے دین سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں، اور اب یہ اپنے اصل دین پر، اصل نظریات، اصل عقائد پر ہیں ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کی بات کو تھوڑی دیر کے لیے روک کر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، دیکھیں ماشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ محفوظ ہے، اسلام کی تعلیمات محفوظ ہیں، اللہ نے ہمیں وہ قرآن عطا فرمایا جس میں انسانی تصرفات ہو ہی نہیں سکتے، یہ قیامت تک محفوظ ہے۔ یعنی اللہ بھی کامل، دین بھی کامل، رسول بھی کامل، کتاب بھی کامل۔ لیکن کیا ہم مسلمانوں کو اپنے دین کے بارے میں معلومات ہیں؟ بنیادی تعلیمات معلوم کر لی جائیں، ہم نہیں جانتے۔ جب ہر چیز ہمارے پاس کامل موجود، تب بھی ہم اپنے دین سے اتنے دور۔ اور جن کے پاس معلومات ہی کامل نہ ہوں، نہ ان کی مذہبی کتابیں محفوظ، نہ ان کے نبی کی زندگی کو محفوظ کیا گیا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مشیت تھی کہ ان کو دی گئی کتابیں انسانی تصرفات سے محفوظ رہیں، لہٰذا اس میں انسانی تصرفات ہوتے رہے، تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ تو جب اتنی تبدیلیاں ہو گئیں، نبی کی زندگی بھی محفوظ نہیں، تو بتائیے پھر جو اگر کرسچن مذہب سے وابستہ ہے، یہود مذہب سے وابستہ ہے، تو کیا اس کے ذہن میں معلومات ہوں گی؟ اس لیے پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آج کل کے جو یہودیہ ہے، کوئی عورت یا نصرانیہ ہے، وہ اپنے اصل مذہب پر وہ بہت ہی مشکل ہے، زیادہ تر ملحد ہو چکے ہیں، اللہ کے دین کے منکر ہو چکے ہیں، اللہ کے وجود کے منکر ہو چکے ہیں۔ اور پھر بھی اگر ہے تو ڈاؤٹ فل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ملحد ہو گئے ہوں، بالکل ہی مذہب سے ہٹ گئے ہوں، تو پھر نکاح نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آپ نے فرمایا کہ یہودیہ یا نصرانیہ سے ایک قول کے مطابق تو نکاح ہوگا ہی نہیں، باطل ہے، اور ایک قول کے مطابق ہو جائے گا لیکن مکروہ تحریمی ہے، گناہگار ہوں گے۔ لہٰذا پہلے قول کے مطابق فرماتے ہیں کہ ان سے نکاح سے بچنا فرض، اور دوسرے قول کے مطابق ان سے نکاح سے بچنا واجب۔ تو میرے جو ینگ بچے یہاں بیٹھے ہیں یا میڈیا کے توسط سے سن رہے ہیں، بعض ہمارے نوجوان اپنی مسلمان بچیوں پہ توجہ کم کرتے ہیں، ایک انفرادیت پسندی ہمارے اندر ہوتی ہے، جیسے بچوں کے ناموں کے اندر آگے کہ مذہبی نام اب نہیں رکھ رہے، ایسے سے نام رکھ رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جو روش آپ ڈال کر جا رہے ہیں نا کہ نت نئے ناموں کی، آپ کے بچے چوتھی نسل میں اتنے بھیانک نام رکھیں گے، کیونکہ ابا کی سنت پہ چلیں گے نا وہ، کہ جب ایک بچہ اپنا تعارف کروائے گا نا نام سے، تو آدمی پوچھتے پہ مجبور ہوگا کہ مسلمانوں کے کافر ذرا وضاحت کرنا۔ حالانکہ نام ایک شناخت ہوتی ہے، ایک علامت ہوتی ہے، یہ ہماری ذات کی بھی علامت ہوتی ہے اور ہمارے مذہب کی بھی علامت ہوتی ہے۔ کسی کا نام محمد علی ہو تو یقیناً وہ مسلمان ہوگا، اور جب آپ کہیں گے محمد علی تو آپ کا انتقال ذہن محمد کی طرف بھی جائے گا اور علی کی طرف بھی جائے گا۔ لیکن ہم اسی طریقے سے اپنے شناختیں ختم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا بعض ہمارے نوجوان چاہتے ہیں کہ وہ میرے کالج میں کرسچن لڑکی پڑھتی ہے یا باہر ہیں تو ایک یہودیہ، میں چاہتا ہوں اس کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر کے اس سے نکاح کر لوں۔ تو ضمناً میں بچوں کو سمجھاتا ہوں کہ بھائی ذرا غور کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح ہوتا ہے۔ ایک اس کا نسب یعنی خاندان، دوسرا حسن و جمال، تیسرا مال و دولت، اور چوتھا نیک سیرتی یعنی اس کا مذہب سے تعلق، نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقیہ ہے، نمازیہ ہے، غیبت نہیں کرتی، چغلی نہیں کرتی، شوہر کی وفادار ہے، خیانت نہیں کرتی کہ محبت کا اظہار شوہر کے ساتھ اور غیر مرد کے ساتھ اس کا ملاپ ہے، غیر مرد کی طرف قلبی میلان ہے، ایسا نہیں کرتی۔ سرکار نے فرمایا تم نیک سیرت بچی کو اختیار کرو۔ جب مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 کو نیگلیکٹ فرمانے کا کہہ رہے ہیں کہ آپ نیک سیرت بچی کی طرف آئیں، تو خود سوچئے کہ کیا نبی کریم کی یہ مشیت اور یہ مرضی ہوگی کہ مسلمان بچی کو چھوڑ کر اب ایک کرسچن عورت کی طرف، یہودیہ کی طرف مائل ہو جائیں یا ہندو لڑکی کی طرف مائل ہو جائیں؟ چلے ہو گئے، آپ نے کہا جی میں مسلمان کر لوں گا، اس کو کلمہ پڑھا کر میں پھر اس سے نکاح کروں گا۔ آپ نے کلمہ پڑھا دیا،
میں آپ سب سے کوشچن کرتا ہوں، آپ ذی شعور بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی ہے مثلا ہندو ہے، اس نے، آپ نے کہا کلمہ پڑھ دو، اس نے کلمہ پڑھ لیا. کیا کلمہ پڑھنے سے جتنے اس کے جو نیگیٹو تھاٹس تھے، فیتھس تھے، بلیفز تھے، وہ سب ختم ہو جائیں گے ایک دم؟ نہیں ہوں گے نا. اس کے عقیدے تو ذہن میں ہے نا. اگر وہ آپ کے سامنے صرف کلمہ پڑھ لے تو ہاں ہم ظاہر کے مکلف ہیں، ہم اسے کہیں گے مسلمان ہے. اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے ہم کہیں گے مسلمان ہے. لیکن اگر کلمہ پڑھنے کے بعد وہ انہی سابقہ عقائد پر قائم رہے اور کہے کہ میں تو بت پرستی کو صحیح سمجھتا ہوں، میں نے تو کلمہ صرف نکاح کے لیے پڑھا ہے، اگر ایک لڑکی یہ کہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہوئی ظاہری اعتبار سے، اور پھر جو اس کے ذہن میں نیگیٹو تھاٹس تھی یا اس کا جو بھی عقیدہ تھا اس کی وجہ سے پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج، تو اس کو مرتدہ ہی کہا جائے گا. اور مرتدہ سے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا. اور اگر کر بھی لیا تو اسے جسمانی تعلق زنا خالص اور پیدا ہونے والے بچے حرام اور ولد الزنا کہلائیں. اور کتنے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے خود نوجوانوں کو دین کی اے بی سی نہیں آتی، کلمہ پڑھا لیا، مسلمان کیا، نکاح کر لیا، اب فجر میں پڑھے سو رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، گندی دوستیاں کر رہے ہیں. تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ خالی تم نے نکاح کے لیے اسلام کو استعمال کیا تھا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم خود اپنے مذہب پر عمل نہیں کرتے، تم نے کبھی قرآن نہیں کھولا، کبھی حدیث نہیں کھولی، خالی مجھے حاصل کرنے کے لیے کلمہ پڑھا لے، تمہیں اسلام اچھا لگا. یہ نہیں سوچتے کہ کتنا منفی اثر اس کے اوپر مرتب ہوگا. اور پھر ایسی لڑکیوں کو ہم نے دیکھا ہے جو خاص طور پہ باہر سے تعلق رکھتی ہیں کہ کچھ عرصے تو رہتی ہیں، پھر فیڈ اپ ہونے کے بعد بھاگ گئی، بچوں کو بھی ساتھ لے گئی، کیونکہ وہاں کی کورٹ بچوں کو ماں کے حوالے کرتی ہے. کتنے نوجوانوں نے رو رو کے مجھے کہا کہ مفتی صاحب ہم نے بچے پیدا کیے اور ہم نے کافر بچے پیدا کیے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ لے کے کسی کو کرسچن بنا دیا، کسی کو یہودی، کسی کو عیسائی، کسی کو ہندو بنا دیا. تو آپ کو پہلے نہیں پتا تھا آپ کو کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ اتنے بدھو بن گئے تھے، اتنے بے وقوف ہو گئے تھے آپ. اس لیے میرے بچوں، اگر آپ فرض کر لیں کسی کے مجازی عشق میں مبتلا ہی ہو گئے ہیں اور آپ کہیں کہ مفتی صاحب اب تو کچھ بھی ہو جائے، آر پار کا معاملہ ہوگا، دیکھا جائے گا، تو پھر میرا آپ کو یہ مشورہ ہوگا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ کلمہ پڑھائیں اور یہ شرط رکھیں اس لڑکی کے ساتھ کہ 1 سال تک تمہیں ہمارا دین سیکھنا ہوگا. اور خالی اسے نہیں، پھر خود بھی دین سیکھنا شروع کریں. اس کے لیے میں آپ کو سروس پرووائڈ کر دیتا ہوں، ہماری اکیڈمی سے جوائن کروا دیجیے گا. 1 سال میں ہر وہ چیز دے دیں گے اس کو جو انشاءاللہ ایک اچھی بیوی، ایک اچھی ماں اور ایک اچھی مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے. 1 سال تک یا تو وہ بھاگ جائے گی، یا 1 سال تک جب وہ مذہب کو سیکھے گی، عقیدہ بھی سیکھے گی، احکام شرعیہ عملیہ، صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ، تو انشاءاللہ عز و جل دین اس کے ذہن میں راسخ ہو جائے گا. اور جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس مذہب سے تعلق رکھتی ہے تو جو اس کے غلط عقیدے ہیں ان کا رد کیا جائے گا، اس پر اعتراض کیا جائے گا، جو اعتراض اسلام پر ہیں اس کے جواب سکھائے جائیں گے. اس بچی کا ذہن بالکل کلیئر ہو جائے گا اور وہ پہلے اسلام کو نکاح کے لیے قبول کر رہی تھی اور اب انشاءاللہ وہ حق سمجھ کر قبول کرے گی اور بڑے خلوص کے ساتھ کرے گی. پھر یہ کریں. لیکن کیا کریں نوجوانوں کا 1 سال اتنا تو میں ویٹ نہیں کر سکتا، تو پھر کیا کریں بھائی؟ پھر آپ کلمہ پڑھا کے کر لو، پھر دیکھ لینا آگے. وہ ایک پنجاب کے لڑکے نے ایک انگریزنی کو کلمہ پڑھا کے شادی کر لی. وہ کہنے لگا وہ صبح صبح ٹراؤزر پہن کے کھیتوں میں بھاگنے کے لیے نکل جاتی ہے، جاگنگ کرنے کے لیے. وہ سارے دراتی چھوڑ کے بھابھی کو دیکھ رہے ہیں، بھابھی بھاگ رہی ہے سامنے سے. کہہ رہا میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہوں، اس کو روکوں تو روکوں کیسے؟ کرو اور شادی. تم تو ہیرو بن گئے تھے کہ گجرانوالا کے نوجوان نے انگریزنی کا دل جیت لیا، امریکہ اتر آیا ہے صاحب آنگن میں. اب امریکہ جب جاگنگ کر رہا ہے، روک کے بتاؤ سپر پاور کو. یہ حال ہوتا ہے سوچے سمجھے بغیر. ایک نوجوان نے کہا میں ایک جاپانی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب. ان کی والدہ نے مجھے کہا مفتی صاحب اس کو سمجھائے. پھر اس کو ساری بات سمجھائی. اس نے سوچا ہوگا ٹماٹر جیسے بچے پیدا ہوں گے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں کریں گے تو مزہ آئے گا. ذرا انفرادی بچوں کو گود میں لیں گے تو سارے کہیں گے یار کیسا بچہ ہے، باپ پاکستانی بچہ جاپانی، زبردست بھائی. پھر جب سمجھایا تو اس نے پھر اس توبہ کی کہ ہاں نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، واقعی ایک نفسانی خواہش تو میری پوری ہوگی، لیکن وہ میرے بچوں کی نہ اچھی ماں بن سکتی ہے نہ میری مخلص بیوی بن سکتی ہے. ایک نوجوان نے مجھے بتایا کہ صاحب میں نے ایسی ایک لڑکی کو مسلمان کر کے شادی کی. ایک دن میں گھر پر آیا تو 5-6 لڑکے ڈرائنگ روم میں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے میرے کلاس فیلو میں ملنے آئے تھے، ہم باتیں کر رہے ہیں. پھر یہ ہوگا، آپ نہیں روک سکتے، ان کے کلچر کو چینج نہیں کر سکتے، ان کے مائنڈ کو چینج نہیں کر سکتے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں سے آدمی اجتناب ہی کرے. اس کے بعد دیکھیں
اللہ تعالیٰ نے ایک تو دعویٰ فرمایا جو اولاد کے سلسلے میں جو ہم نے ذکر کیا، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کو پیدا کیا گیا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 81 میں دیکھیں، اگر اولاد ہوتی ہے اللہ کی تو کیا ہوتی؟ علماء نے فرمایا کہ جو اولاد ہوتی ہے وہ اسی کی جنس سے ہوتی ہے۔ انسان کی اولاد انسان، تو اللہ کی اولاد کیا ہوگی؟ پھر خدا ہی ہوگی، خدا کی اولاد خدا ہوگی۔ چنانچہ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اے حبیب قل، آپ فرمائیے، ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان یعنی اللہ کے ہاں کوئی بیٹا ہوتا، کوئی اولاد ہوتی، فانا اول العابدین، کہ فرض کریں اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو میں پہلا ہوتا جو اس کی عبادت کرتا۔ اے حبیب آپ فرمائیں کہ اگر فرض کر لو اللہ کے کوئی اولاد ہوتی تو وہ بھی خدا ہوتا، آپ فرمائیں کہ اگر وہ خدا ہوتا، اللہ کا بیٹا ہوتا، تو پھر میں پہلا اس کا عبادت کرنے والا ہوتا۔ تو یقینی سی بات ہے کہ جب اللہ کے اولاد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو وحدانیت کے اقرار کر کے شرک کی نفی کر چکا ہے، تو خدا ہونے میں اولاد بھی کیسے شریک ہو سکتی ہے؟ اور اگر ہوتی فرض کر لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب آپ کہیں کہ میں پہلا اس کا عبادت گزار ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بالکل واحد اور یکتا ہے۔ اب آ جائیں ذرا قدرت اور افعال میں، کوئی اللہ کا ہمسر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں میں نفی کی ہے کفار کے جو معبودان باطلہ تھے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور وحدانیت کا پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ ہی اس قابل ہے کہ اس کو معبود مانا جائے۔ لہذا سورہ فرقان آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةٌ، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کئی خدا بنا لیے، لا يخلقون شيئا، وہ خدا ایسے ہیں کہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے ہیں، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ وہ تو اپنی پوجا کرنے والوں کے ذریعے بنائے گئے ہیں۔ کس قدر پیاری بات فرمائی، ایک طرف واجب الوجود میرا اور آپ کا رب، اور ایک طرف وہ کہ جو اپنے وجود میں اپنے پوجنے والوں کا محتاج ہے۔ کفار پہلے بتوں کو ستو کے بت بنا لیا کرتے تھے، ستو کے سفر پہ جاتے تھے تو پہلے اس کی پوجا کرتے تھے، جب بھوک لگتی نا ٹانگ توڑی، پانی میں گھولا، پی گئے، تھوڑی دیر میں پورا معبود پیٹ میں۔ تو یہ حال ہوتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ خود بیچارے اپنے وجود میں محتاج ہیں، جو اپنے وجود میں کسی کے محتاج ہو بلکہ اپنے پوجنے والوں کے محتاج ہیں، وہ اللہ کے مقابل ہوں گے۔ اور فرمایا وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، یہ بت تو ایسے ہیں کہ جو خود اپنی ذات کے سلسلے میں نہ کسی نفع کے مالک ہیں اور نہ کسی ضرر کے مالک ہیں، یعنی خود کوئی نفع حاصل کر لیں نہیں کر سکتے، کسی کو ضرر پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے، اپنے آپ کو ضرر سے بچانا چاہیں نہیں بچا سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، قرآن کے الفاظ یہ ہے، وہ کہتا ہے کن، وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ اور بعض نے فرمایا کن بھی اللہ کا ایک ارادہ ہے، کوئی تلفظ کی حاجت نہیں ہے، جیسے اللہ ارادہ کرتا ہے کہ یہ ہو جا، فوراً چیز ہو جاتی ہے۔ ایک وہ میرا مالک ہے، اور ایک یہ ہے کہ خود اپنے وجود میں کسی کے محتاج۔ دوسری اللہ نے دلیل دی کہ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، بے شک وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ تمہارے لیے کسی رزق کے مالک نہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، تم اللہ کے پاس رزق کو تلاش کرو۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اس سے ذرا وہ بھائی درس حاصل کریں کہ ان کو نماز کا کہہ دیں، درس قرآن کا کہہ دیں، درس حدیث کا کہہ دیں، انہیں دین کی طرف آنے کا کہہ دیں۔ وہ جی کیا کریں جی، بیوی بچوں کے لیے حلال کمانا بھی تو عبادت ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ آپ کا رب فرما رہا ہے رزق ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رزق کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم رزق کو تلاش کرتا ہوا تمہارے پاس، تمہیں تلاش کرتا ہوا تمہارے پاس پہنچتا ہے۔ ابھی جب آپ یہ کھانا کھائیں گے نا یہاں پر، تو بوٹیاں بھی کھا لیجیے گا، کوئی بات نہیں، اس پہ آپ غور کر لیجیے گا، 4 بوٹیاں آئی، 5 آئی، ران آئی کہ نہیں آئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک آج غور کیجیے گا آپ کی پلیٹ میں کتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ اگر چاول ہے، بوٹی ہے، مرچیں ہیں، نمک ہے، پانی ہے، پیاز ہے، الائچی ہے، گرم مسالہ ہے، ٹماٹر ہے، سوچیے گا یہ کہاں لگا ہوا تھا؟ ٹماٹر کون سے کھیت میں تھا؟ پیاز کہاں تھی؟ پانی کہاں تھا؟
یہ مرغی یا بیف کچھ بھی ہے تو بھینس گائے کہاں تھی، مرغی کہاں تھی، کہاں سے کٹی، بازار میں آئی اور مختلف دکانوں پر آئی، پھر خرید کر آپ کے گھر تک پہنچی یا کچن تک پہنچی، وہاں بنی یہاں پہنچی، دیکھ کے اندر اس میں سے آپ کی پلیٹ میں جو آپ کی قسمت میں وہ نکل کر آپ کے پاس آیا۔ بتائیں آپ نے رزق کو تلاش کیا، رزق تلاش کرتا ہوا آپ کے پاس آیا۔ آپ میں سے کون ایسا آدمی ہے کہ کوئی ایک علاقہ آپ منتخب کر لیں، دھورا جی کالونی لے لیں، سولجر بازار لے لیں، محمد علی سوسائٹی لے لیں، میں آپ کو اس تمام جتنی اس میں مخلوق رہتی ہے اس کا رزق آپ کو دے دیتا ہوں، ناشتہ دے دیتا ہوں، آپ کو بس تقسیم کرنا ہے اور 1-1.5 گھنٹے میں کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تمام انسانوں کو، کتوں کو، بلیوں کو، چیلوں کو، چیونٹیوں کو، چیونٹوں کو، چڑیوں کو، کووں کو، سب کو آپ نے دینا ہے، سامان میں دے دوں گا۔ کر سکتے ہیں آپ؟ بولیے نہیں۔ انسانوں کی لائن لگا لیں آپ، صبح سے دوپہر ہوگی 150 ہی ہوں گے، لیکن آپ کا رب پوری کائنات میں ایک ہی لمحے کے اندر کروڑوں مخلوقوں کو ان کی ضرورت کے مطابق رزق عطا فرما رہا ہے، اور وقت پر رزق پہنچتا ہے، کوئی بھوکا نہیں سوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، اگر تم ویسا اللہ پہ بھروسہ اور توکل کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی ایسے ہی رزق عطا فرمائے گا جیسے اس پرندے کو عطا فرماتا ہے جو اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ باہر نکلتا ہے لیکن شام کو بھرے پیٹ کے ساتھ اپنے گھونسلے میں واپس آتا ہے۔ کبھی کسی چڑیا کو دیکھا ہے بینک بیلنس بناتے ہوئے، سیونگ اکاؤنٹ میں اپنا کچھ دانا پانی رکھتے ہوئے؟ نہیں، صبح بھوکے پیٹ نکلتی ہے، شام کو بھرے پیٹ آتی ہے، کوئی جمع نہیں رکھتی، کیونکہ اس کا توکل اللہ کی عطا سے ہم سے زیادہ مضبوط ہے۔ اسے پتا ہے کہ جو رب آج مجھے عطا فرما رہا ہے وہ کل بھی عطا فرمائے گا۔ کسی کتے کو دیکھا ہے آپ نے بوٹی چھپا کے رکھتے ہوئے؟ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے۔ وہ کھائے گا، رات کو پاؤں پھیلا کر سوئے گا، اسے یقین ہے جو میرا رب آج مجھے دے رہا ہے وہ کل مجھے دے گا۔ لیکن انسان کا یقین اپنے رب پر نہیں ہے، ہم حلال چھوڑ کر حرام کی طرف بڑھتے ہیں، ہم رشوت لیتے ہیں، سود لیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، حرام کماتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اگر میں حرام نہیں کماؤں گا تو آج کے دن گزارا نہیں ہوگا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ بیٹا یہ حلال حلال کی باتیں مت کرو، جو حلال کی بات کرے گا بھوکا مرے گا۔ اگر تمہیں عیش کرنے، جیسے میں نے بنگلے بنائے، جیسے میں نے گاڑیاں بنائی، یہ لینڈ کروزر ویسے نہیں آ جاتی، کرولا ویسے نہیں آ جاتی، دبئی کے اندر مکان ایسے نہیں بن جاتا، بینک بیلنس ایسے نہیں ہو جاتا، آدمی کروڑ پتی ایسے نہیں بن جاتا، تھوڑا ادھر کا اوپر کا نیچے کا کرنا پڑتا ہے بیٹا، زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ وہ باپ یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، رسول کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، قرآن کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اسلام کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، کہتے نہیں ان کے ساتھ نہیں، تم ناکام رہو گے، زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ چاہے حرام کھا کر جہنم میں چلے جاؤ، مجھے اپنی اولاد کو جہنم میں ڈالنا منظور ہے، لیکن میں اپنے اولاد کو رزق حلال کی طرف لے کر نہیں آؤں گا۔ میرا لائف سٹائل چینج ہو گیا تو میں مر جاؤں گا۔ حالانکہ آپ میں سے کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے ماشاءاللہ جن کا اچھا خاصا بینک بیلنس ہے، لیکن آپ نے صرف چھوڑ کر مرنے کے لیے اس کو جمع کیا، آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے اس کو۔ آپ اپنے اولاد کو یہی سکھا کر جائیں گے کہ بیٹا اس میں تھوڑا اضافہ کرنا، پھر تم بھی چھوڑ دینا اپنے اولاد کے لیے، تم بھی مر جانا۔ پھر تیسرا آئے گا پورا استعمال نہیں کرے گا لیکن حرام حلال سب ملا کر اس کو جمع کر لینا، پھر تم بھی مر جانا، چوتھے کے لیے چھوڑ جانا، اور ایسی ایک وقت آئے گا ساری نسلیں تباہ ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا آ جاؤ میدان محشر میں، اب تم سے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں کوسچن ہوگا، وہاں ابا جان پھنس جائیں گے۔ وعدہ خدا بندی پر اعتماد نہیں ہے، حلال کی طرف آنے کے لیے مسلمان تیار نہیں، حرام کی طرف پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ اور کوئی ہم جیسا آدمی، کوئی عالم دین اگر اس پر کرے، کوئی بات کہہ دے تو باہر نکل کے کہتے ہیں بھئی یار یہ مولویوں کی باتیں سن، ان کی سن لو، فقیری بن جائیں گے۔ اب خدا کی قسم آپ کا فقیری کی حالت میں مر کر میدان محشر میں اللہ کی رضا پا کر جنت میں چلے جانا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ جھوٹی شہرت کے لیے
جھوٹے دکھاوے کے لیے جھوٹے لائف سٹائل کو قائم کر کے دنیا میں تو عزت پالیں، لیکن جیسے آپ کو قبر میں رکھا جائے اتنے لوگوں کے حقوق آپ نے سلب کیے ہوں کہ عذاب قبر آپ پہ مسلط ہو جائے، اور میدان محشر میں ایک مجرم کی حیثیت سے انسان آئے اور اللہ تعالیٰ حقوق العباد کی وجہ سے ہماری نیکیاں نکال کر دوسروں کے نام اعمال میں ڈالے، کیونکہ ہم نے حرام کمایا، لوگوں کا مال کھایا، ان کے پلاٹوں پہ قبضہ کیا، وراثتیں کھائی ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم میں پھینکے گا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ the day of judgment آنے والا ہے، اس کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے ہماری زبانیں بند کروا دینا، ہمارا بیان نہ سننا، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لینا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ قرآن پاک اٹھا کے پڑھیں، وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیا کرتے تھے جب نبی کریم تلقین فرماتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم کی تقریر، آپ کا بیان، آپ کی تلقین، آپ کی تبلیغ ان کی راحتوں کو ختم کر رہی تھی، ان کے لائف سٹائل کو چینج کرنے کا مطالبہ کر رہی تھی، انہیں حرام چھوڑنے کا مطالبہ کر رہی تھی، انہیں ایک ایسی آزمائش والی زندگی کی طرف بلا رہی تھی جس میں وقتی تکلیف تو تھی لیکن اللہ کی رضا کی وجہ سے آخرت کی راحتیں تھیں، لیکن انہوں نے کہا یہ ہم نہیں سن سکتے۔ حتیٰ کہ لوط علیہ السلام کی قوم جو گئے تھے، ہم جنس پرست تھے، مرد مرد سے خواہش پوری کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے جب عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرمایا، بار بار تلقین کے باوجود نہیں مانے، تو اللہ نے کچھ فرشتے انسانی شکل میں بھیجے جو بہت ہی خوبصورت تھے۔ انہیں پتہ چلا اتنی خبیث مخلوق تھی، یہ سارے لوط علیہ السلام کے گھر پہ جمع ہو گئے۔ قرآن کا واقعہ یہ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور کہنے لگے کہ ان کو مہمانوں کو ہمیں دو، ہم ان سے اپنی خواہش پوری کریں گے۔ آپ نے فرمایا خدا کا خوف کرو، میری قوم کی بیٹیاں ہیں، وہ طیب ہیں، حلال ہیں، ان سے نکاح کرو۔ کہنے لگے آپ کو پتہ ہے ان سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، انہیں ہمارے حوالے کرو۔ تو آپ ڈر گئے، آپ نے کہا مجھے ان مہمانوں کے سامنے شرمندہ مت کرو۔ پھر ان مہمانوں نے بتایا کہ ہم اصل میں اللہ کے فرشتے ہیں، وہ رات کو جب چلے گئے، رات کو سوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بستی کو اٹھوا کر یوں اوندھا زمین پہ گرایا، اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ پرانی قوموں کے یہ واقعات قرآن میں اسی لیے لکھے گئے ہیں۔ معذرت کے ساتھ آج ہمارا مسلمان بعض اوقات پچھلی قوموں والا طرز عمل اختیار کر رہا ہوتا ہے، نہیں سنیں گے ہم مذہب کی، نہیں سیکھیں گے دین اسلام۔ یہ مولوی نے دین کو تنگ کر رکھا ہے، ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں جب برقعے یا پردے پہ بات کرتا ہوں تو بہت سی بہنیں ناراض ہو جاتی ہیں، ناراض مت ہوئیے گا۔ عورت، مذہب نے عورت کو عورت کہا ہے۔ عورت کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ چھپانے والی چیز۔ دیکھیں نام ہی کیا رکھا ہے، عورت، اسی لیے ستر کو بھی عورت کہتے ہیں، شرمگاہ کو بھی عورت کہتے ہیں، کیونکہ وہ چھپانے والی چیز ہوتی ہے۔ اور ہمارے مسلمانوں نے اس عورت کو غیر مردوں کی نگاہوں کا مرکز بنا دیا ہے۔ آج ہماری شادیوں میں مس گیدرنگ ہوتی ہے، ہم اپنی زوجہ کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو ٹائٹ لباس پہنوا کر، میک اپ کروا کر غیر مردوں کے سامنے بٹھاتے ہیں۔ ویٹر بھی آ رہے ہیں، میل کزنز بھی آ رہے ہیں، مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ خدا نہ خواستہ ہماری زوجہ کے جسم پہ نگاہ ڈال رہے ہیں۔ آپ کیا یہاں پہ لاک لگا دیں گے کسی کے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ ہماری کسی محرم کے ساتھ زنا کا تصور ذہن کے اندر لے کر آ رہا ہو۔ پیش کس نے کیا ہے؟ ہم نے کیا ہے۔ اگر ہم حیا کی بات کریں، ہم غیرت کی بات کریں، ہم رسول کی بات کریں، ہم چادر فاطمہ کی بات کریں، ہم مجرم، اور آپ انگریزوں کے طریقے پہ چلیں، نبی کے خلاف چل طریقے پہ چلیں۔ آپ سے مراد میں جنرل بات کر رہا ہوں، آپ نہیں، بہت اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جنرل بات، ٹھیک ہے نا؟ آپ سے مراد جنرل، آپ اچھے لوگ ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ جو اپنی زوجہ کو بے پردہ لے کر باہر نکلتا ہے تو پھر براہ راست میں آپ سے دائرے ادب میں رہ کے گزارش کر رہا ہوں، خدا را اپنے گھر کی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو دعوت نظارہ نہ بنائیں، ورنہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کھڑا کرے گا اور اس کا حساب و کتاب لے گا۔ تو ہم موضوع میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہم دین سے بیزار ہو گئے، دین ہمیں بہت برا محسوس ہونے لگا، ہمارا اعتماد اور اعتقاد اللہ تعالیٰ پر کم ہو گیا ہے۔ اللہ وہ ہے جو پوری کائنات میں رزق تقسیم کر رہا ہے۔ میں نے ایک ڈاکیومنٹری دیکھی جس میں ایک ہرن سے بڑا ہوتا ہے، ولڈر بیسٹ کہتے ہیں اس کو، وہ گراؤنڈ میں لاکھوں کی تعداد میں آئے۔ اس نے بتایا، جو ڈاکیومنٹری جنہوں نے بنائی تھی، کہ یہ ایک وقت میں 84,000 ٹن گھاس کھائیں گے۔ کتنی کھائیں گے؟
84,000 ٹن. آپ کا رب کتنا زبردست قادر مطلق. آپ ذرا ایک بھینس پال کر دیکھ لیں, آپ کہیں گے مفتی صاحب 6 مہینے میں بھینس نے آدھا کر دیا, اور میرا رب پوری کائنات کو پال رہا ہے. اور جو خدا کے وجود کے منکر ہیں ذرا ان کو غور کرنا چاہیے. چند میں آپ کو ذرا اللہ کی قدرت و افعال کے اوپر جو اللہ نے بیان فرمایا, جو میں بیان ایک تو ان کا رد تھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نمل آیت نمبر 60 میں, امن خلق السماوات والارض. اس کا پیچھے سیاق یہ چل رہا تھا کہ اے مشرکو تم اللہ کے علاوہ کسی کو خدا بناتے ہو. وہ خدا بننے کے قابل ہیں یا وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو؟ کبھی آپ نے آسمان کو دیکھا, کوئی پلر نظر آیا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمان پہ نگاہ اٹھاؤ, کوئی نقص نظر آئے گا؟ فرمایا بار بار نگاہ اٹھاؤ, ہر مرتبہ تمہاری نگاہ ناکام لوٹ آئے گی لیکن تمہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا. ہماری زمین اس کائنات کا, ہماری اگر گلیکسی دیکھ لینا تو اس کا ایک نقطہ بھی نہیں ہے, نقطہ. میں خاص طور پہ نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یوٹیوب پہ جائیے گا, لکھیے گا ڈفرینس بٹوین پلینٹس آف آور گلیکسی. اس کو لکھ کر ذرا دیکھیے, آپ حیران ہو جائیں گے کہ سورج جو ہے اس میں ہماری 13 لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں, اور اتنے بڑے بڑے ستارے اور سیارے ہیں کہ ان میں کئی ارب سورج سما سکتے ہیں, اور ان کے اندر طوفان ہیں, ہوائیں ہیں, کہیں ایسڈ کی بارش ہو رہی ہے, کوئی ہیرے سے بنا ہوا ہے, اور میرا رب ان تمام کے نظام کو چلا رہا ہے اور وہ تھکتا نہیں ہے. جو خدا کے وجود کے منکر ہیں ان سے پوچھو زمین سے گھاس کیسے اگ رہی ہے, آسمان سے بارش کیسے ہو رہی ہے, کائنات کے نظام کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ ہم پیٹ میں کھانا اتار کے ڈکار لے کے نکل جائیں گے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ آٹومیٹک ایک نظام چلے گا, ایسڈ نکلے گا, اس کھانے کو گلائے گا, پروٹین, آئرن, پوٹاشیم, میگنیشیم, جو کچھ کی ضرورت ہوگی کہاں کہاں, وہ سب جسم میں کارخانے لگے ہوئے ہیں. زیادہ بہتر ایک چھوٹے بچے کی مثال لیں کہ جب بچہ دودھ پیتا ہے, ایک دودھ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے ناخن بھی بڑھاتا ہے, آنکھ کو بھی بڑھاتا ہے, بال بھی بڑھاتا ہے, کھال بھی بڑھاتا ہے, انگلیاں بڑھتی ہیں, دل بڑھتا ہے, پھیپڑے بڑھتے ہیں, گردے بڑھتے ہیں, ایک دودھ سے, ماں کے دودھ سے. اللہ نے اندر کارخانے بنائے ہوئے ہیں, ڈیفالٹ کارخانے ہیں جن کے اندر چیزیں تیار ہوتی ہیں اور بچہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ہم تو گود میں کھلا رہے ہوتے ہیں, مننے کیا حال ہے, ایک لمحے کے لیے اللہ کی قدرت پہ بھی نگاہ رکھ لیں. یہی بچہ ماں کے پیٹ میں تھا, مرد کا مادہ منویہ, عورت کا ایگ ملا, ماں کے رحم میں گیا, اس کے بعد ہم بے پرواہ ہو گئے, ہمارا کوئی اس میں کردار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے 9 مہینے اس بچے کو کروٹیں دی, اس کو غذا دی, وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور کتنا خوبصورت ہوتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے. یہ سب میرے رب کا کام ہے. کیا یہ اتفاقاً ہو جائے گا؟ اگر خدا کے وجود کے منکر ہیں, جو منکر ہیں اسے پکڑ کے کمرے میں بند کر دیا جائے, باہر تالے لگایا جائے. اگر ہر چیز اتفاق سے ہو رہی ہے, کوئی خدا اس کو کنٹرول نہیں کر رہا, تو پھر ان کو کمرے میں بند کر دیا جائے. اتفاقاً تمہیں بھی کھانا مل جائے گا, اتفاقاً تم بھی 100 سال زندہ رہو گے, اتفاقاً تمہیں بھی پانی مل جائے گا. 4 دن میں خدا کے وجود کو نہ مان لے تو میرا نام بدل دیجیے گا. لیکن چونکہ یہ سختی ہو نہیں سکتی, فریڈم آف اسپیچ ہے, آج ہر ایک آزاد ہے. دین کی پابندیوں سے راہ فرار اختیار کرنے کا بہترین طریقہ انہوں نے یہ سیکھا ہے کہ دین کا انکار کر دو. ہم تو مانتے نہیں دین, جب مانتے نہیں تو عمل کیوں کریں؟ یہ سب سے بہترین طریقہ انہوں نے سیکھ لیا. اپنے بچوں کو, اگر آپ کے بچے UFC دیکھتے ہیں, اگر WWE دیکھتے ہیں, اگر ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں, تو خدا را ایک توجہ یہ بھی کیجئے گا, ان میں سے بہت سارے خدا کے وجود کے منکر ہیں. اگر بچہ ایک مرتبہ قلبی لحاظ سے کسی سے متاثر ہوگا تو بعض اوقات اس کا مذہب بھی اختیار کر لیتا ہے. ایک ماں نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا ایک لڑکی سے انڈرسٹینڈنگ کر بیٹھا, اور وہ اس گروپ سے تھی کہ جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں. آج میرا بیٹا بھی میرے پاس سے چلا گیا ہے اور وہ شیطان کی پوجا کرتا ہے. شیطان کی پوجا. اگر آپ خدا نہ خواستہ غفلت میں ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب تو باہر کا معاملہ یہاں کا نہیں ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے اسلام آباد میں ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہوئی. ہمارے ایک دوست ہیں یو کے سے, خاص طور پہ اسکالر ہیں, یہاں تشریف لائے تھے, ان کو انویٹیشن دی گئی تھی, انوائٹ کیا گیا تھا. اور ڈیبیٹ کے ٹاپک کیا تھا؟ خدا کا وجود ہے یا نہیں ہے. ایک طرف انکار کرنے والے تھے, ایک طرف اقرار کرنے والے تھے, اور جتنے انکار کرنے والوں کے ساتھ تھے تقریباً برگر فیملی سے تعلق رکھنے والے بچے تھے. ایک مشہور لیڈی شخصیت ہے, میں نام نہیں لیتا ہوں, اس کا بیٹا بھی
انہی کے ساتھ مل گیا تھا، مرتد ہو گیا تھا. پھر انہوں نے بتایا جو ہمارے دوست ہیں اسکالر کہ 3 گھنٹے لگاتار میں نے اس سے گفتگو کر کے اس کو دوبارہ کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لہریں آپ کے گھر تک نہیں پہنچیں گی تو بہت بڑی نادانی کے اندر آپ ہیں. ہم نے تو خالی یہ ظاہری چیزیں اختیار کر کے کہ جی ہم 12ویں بھی مناتے ہیں، ماشاءاللہ لائٹنگ کر لیتے ہیں، دیگر چیزیں بہت اچھی چیزیں، لیکن ان اعمال و افعال سے کبھی بھی ذہن میں عقیدے مضبوط نہیں ہوتے. یہ معمولات اہل سنت ہیں، عقائد اہل سنت نہیں ہیں. یہ عقائد اسلام نہیں ہیں. عقیدہ سیکھنے سے آئے گا، دلیلوں سے آئے گا. ابھی جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی کافی نہیں ہے، یہ تو میں ایک بیان کر رہا ہوں. باقاعدہ آپ کو سیکھنا چاہیے، اس کے لیے کورسز کرنے چاہیے، پھر انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اور آنے والی نسلوں کو آپ بچا سکیں گے، ورنہ تباہی ہے. اللہ تعالیٰ واحد ہے، معبود ہونے کے اعتبار سے بھی اولاد بھی نہیں ہے، کسی فعل اور قدرت میں کوئی اس کا ساتھ شریک نہیں. اب اس کے تقاضے کیا ہیں؟ بس اسی پہ میں بیان ختم کروں گا. اس کے کم از کم 5 تقاضے ہیں. پہلا تو یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے. جب واحد ہے تو اسی کی عبادت کی جائے، اور بالکل ٹھیک ہے اسی کی عبادت کرنی چاہیے، ہم بالکل اس کے قائل ہیں. لیکن ہمارے ہاں بعض اوقات افراط و تفریط بہت زیادہ ہو گئی ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ازل سے واحد ہے. اس نے فرشتے پیدا کیے، وہ بھی موحد تھے. ابلیس کو پیدا کیا، وہ بھی موحد تھا اور توحید کا اقرار کرنے والا تھا. لیکن اسی رب نے فرشتوں اور شیطان کو کہا، ابلیس کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور انہوں نے سجدہ کیا. ابلیس نے انکار کیا. ابلیس توحید کا منکر نہیں ہوا تھا، اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں کر رہا تھا، اس کے رب ہونے کا انکار نہیں کر رہا تھا. اس نے کہا میں نبی کو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے فرمایا کرنا ہوگا، نہیں کیا تو اللہ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سجدہ غیر اللہ کو کرنا، یہ تو شرک ہوتا ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ قرآن میں وحدانیت کے دلائل دے، اور دوسری طرف اگر شیطان وحدانیت کے اقرار کرتے ہوئے وحدانیت کے تقاضے کے مطابق غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کرے تو اس کا ایمان سلب کر لے. یہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے جو بعضوں کو سمجھ میں نہیں آتا، اور وہ کہتے ہیں جی مزارات پر شرک ہو رہا ہے، دیکھیں مزارات پہ سجدے کر رہے ہیں، سارے مشرک ہو گئے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو شرک کی دعوت دی تھی؟ بولیے بولیں. فرشتوں کو یہ کہا تھا کہ تم شرک کرو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شرک نہ ہو. اب اس کو سمجھیے ذرا. اہل سنت پر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ جی یہ مزارات پر شرک کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز یہ کہ سجدے کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ سجدے 2 طرح کے ہوتے ہیں، بڑے سجدے. ایک سجدہ عبادت اور ایک سجدہ تعظیمی. سجدہ عبادت کا مطلب ہے کہ سامنے والے کو معبود سمجھ کر سجدہ کرنا. یہ کسی شریعت میں جائز نہیں رہا، کفر ہے، شرک ہے. جیسے ہی کسی کو معبود سمجھ کے سجدہ کریں گے اسلام سے خارج ہو جائیں گے. اور ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی، سامنے والے کو لائق تعظیم سمجھتے ہوئے سجدہ کرنا. یہ سجدہ اللہ نے ابلیس سے کروایا تھا کہ آدم علیہ السلام کو لائق تعظیم سمجھو. اور وجہ تعظیم کیا تھی؟ آپ کا علم اللہ نے عطا فرمایا. سب سے زیادہ آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ اب تم سجدہ کرو. یہ اللہ کی توحید کا منکر نہیں تھا، تعظیم نبی کا منکر ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے کے باوجود جب تعظیم نبی کا انکار کیا، اللہ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین. اللہ کی توحید کامل ہی اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کے محبوب بندوں کی تعظیم کی جائے. لہذا مزارات پر اگر کوئی سجدہ کر رہا ہے، ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے یا سجدہ عبادت ہے؟ سجدہ عبادت ہوگا تو سامنے والا کافر، اور سجدہ تعظیمی ہے تو ہمارے مذہب اسلام میں سجدہ تعظیمی اب منع ہے، حرام اور گناہ کبیرہ، لیکن کافر نہیں ہوگا. ایک حدیث سن لیں پھر میں اس طرف آتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا اور وہ کفر کا اہل نہ ہو تو کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے. سمجھ گئے آپ یہ حدیث؟ اگر کسی کو کافر کہا اور وہ کافر نہیں اور ہے مسلمان، اسے کافر کہہ دیا، وہ کافر نہیں ہے تو خود کہنے والا کافر ہو جائے گا. اب بعض حضرات کہتے ہیں کہ مزارات پہ شرک ہو رہا ہے، سجدے کر رہے ہیں. ہم یہ پوچھتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ سجدہ عبادت ہے؟ کیونکہ سجدہ عبادت شرک ہے، سجدہ تعظیمی شرک نہیں ہے، گناہ ضرور ہے. آپ نے کیسے جان لیا؟
اور یہ وہی دعوے کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے نبی کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو علم غیب حاصل نہیں ہے. کہتے ہیں نبی کو نہیں پتا کل کی کیا بات ہوگی. نبی کا علم غیب نہ جانے، اس پہ آپ دلائل دیتے ہیں. آپ کو کیسے علم غیب حاصل ہو گیا کہ ایک آدمی سجدہ کر رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ سجدہ عبادت ہے، مشرک ہو گیا؟ دل میں جھانک کر دیکھا ہے آپ نے؟ کیا آپ کو اللہ نے علم غیب دیا ہے؟ اگر اس کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ مشرک ہو جائیں گے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جواب دیجئے گا. امام صاحب نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا، ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہا تم سب مشرک ہو گئے، کلمہ پڑھو. کہا کہ کیوں؟ کہا میں نے امام کو دیکھا سامنے دیوار کو سجدہ کیا، پہلی صف نے امام کو سجدہ کیا، دوسری صف نے پہلی کو، تیسری نے دوسری کو، چوتھی نے تیسری کو، سب مشرک ہو گئے. بتائیں صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے؟ بولیے، صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے؟ بھائی زور سے بولے نا، صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے؟ کیوں غلط کہہ رہا ہے؟ جھکے تو ہیں نا غیر اللہ کے سامنے. کیا جواب دیں گے آپ؟ او بھائی جھکے تو ہیں لیکن دل میں نیت تو اللہ کو سجدہ کرنے کی ہے نا. ایک ہندو آپ کے پاس آ گیا، اس نے کہا ہم بتوں کو، پتھروں کو سجدہ کریں، ہم مشرک، اور تم اپنے کعبۃ اللہ کے سامنے جا کے ایک پتھر کی عمارت کے سامنے جھک جاؤ، تم مشرک نہیں ہوتے. کیوں؟ وجہ فرق بتاؤ. کیا کہیں گے آپ؟ ہم کہیں گے ہم صرف اللہ کے حکم سے پتھر کی عمارت کے سامنے جھکتے ہیں لیکن اس کو سجدہ نہیں کرتے، جھکتے اس کے سامنے ہیں لیکن نیت ہماری اپنے رب کو سجدہ کرنے کی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے ظاہر کا اعتبار نہیں ہوگا، نیت کا اعتبار ہوگا. اور آپ نیت کو نہیں جان سکتے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مزارات میں ایک آدمی جھکا ہوا ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں وہ حرام کر رہا ہے لیکن آپ کہتے ہیں مشرک ہو گیا. ثابت کریں کیسے مشرک ہو گیا؟ جو اس کے حرام کا شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، چہرے کے میرے ان کو بیٹھے ہمارے سامنے ایک پوزیٹیو ڈیبیٹ کرتے ہیں اور آپ ثابت کر دیں کہ بغیر نیت جانے کسی کے اوپر شرک کا فتویٰ جاری کرنا جائز ہوتا ہے. اور اب حدیث آپ کی طرف متوجہ ہوگی کہ اگر آپ نے ایک آدمی کو جس نے سجدہ تعظیمی کیا لیکن آپ نے اسے مشرک کہہ دیا، حالانکہ وہ مشرک نہیں، حرام کام کر رہا ہے، ضرور کر رہا ہے لیکن مشرک نہیں، مسلمان کو مشرک کہا، تو پھر شرک اس کی طرف نہیں جائے گا، حکم اس کی طرف نہیں جائے گا، حکم آپ کی طرف پلٹے گا، آپ خود کافر ہو جائیں گے. اس لیے توجہ رکھیں. ہمارا مذہب جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ خالی ہم نے پکڑ دھکڑ کے سب کر لیا ہو. ایک ایک چیز کے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں قرآن و حدیث کے. میں تو کہتا ہوں پوزیٹیو ڈیبیٹ رکھنی چاہیے، بالکل سستہ طریقے سے ہو، بالکل پولائٹلی دلائل دیے جائیں. ایک مرتبہ کر لیں ہمارے ساتھ مقابلہ. جو ہمیں کہتے ہیں جاہل مطلق ہیں، جو ہمیں کہتے ہیں انہیں کچھ نہیں آتا، یہ قرآن و حدیث سے دور ہے، بیٹھ کے دیکھو ہمارے سامنے، دیکھتے ہیں کہ علم کس کے پاس کتنا ہے. کوئی دعویٰ نہیں ہے، کوئی بڑا پن نہیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے بیٹھیں گے، بیٹھ کے ذرا دیکھتے ہیں پھر کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے. اپنے سامنے بیٹھی ہوئی مخلوق کو کسی کو بھی مشرک کہہ دینا، بدعتی کہہ دینا، کافر کہہ دینا، یہ ذہن میں لے کے جائیں جملہ. سب سے بڑی بدعت یہ ہے جو ہم اہل سنت کو کہتے ہیں بدعتی ہیں. سب سے بڑی بدعت یہ ہے کہ مسلمانوں کو کافر، مشرک اور بدعتی کہا جائے. کیا نبی کریم نے کبھی کافر مسلمانوں کو کہا تھا کافر، مشرک، بدعتی؟ سب سے بڑی بدعت خود کر رہا ہوتا ہے آدمی، اور ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ بدعت کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی بدعت کریں، اللہ نہ کرے کہ ہم شرک کریں، اللہ نہ کرے کہ خدا نہ خواستہ ہم کوئی کفر کریں. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے تو اسی سے مدد طلب کی جائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اسی سے مدد طلب کرتے ہیں کیونکہ وہی قادر مطلق ہے. لیکن کیا اگر غیر اللہ کی طرف اسے وسیلہ اور ذریعہ سمجھتے ہوئے امداد کی نیت کے ساتھ توجہ کی جائے تو توجہ کرنے والا کافر و مشرک ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں. قرآن سے میں اس کا ثبوت آپ کو دیتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ بلقیس ملنے کے لیے آ رہی تھی، تو آپ اپنے دربار میں تھے، بتایا جی وہ آ رہی ہے، اور حدود نے بتایا کہ اس کا بہت بڑا ایک تخت ہے، اتنا بھاری تخت کئی ٹنوں کے حساب سے. اب سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں ارشاد فرمایا، قالا یا ایھا الملأ، اے درباریو، ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت ان کے سر جھکاتے ہوئے آنے سے پہلے پہلے میرے دربار میں حاضر کر دے. کیا فرما رہے سلیمان علیہ السلام؟ کئی میل دور ہے، ٹنوں وزنی ہے. کیسے کہا سلیمان علیہ السلام نے کہ ان کے آنے سے پہلے یہاں پہنچا دے؟ اونٹوں پہ آ نہیں سکتا، ہاتھی دوڑ نہیں سکتے، گھوڑوں پہ آ نہیں سکتا. کس طرح کہہ دیا سلیمان علیہ السلام نے؟
اس کا مطلب ہے وہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے محبوب بندوں کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ ایک لمحے میں وہ کام کر دے جو کام ہزاروں گھوڑے ہزاروں ہاتھی مل کر نہیں کر سکتے، وہ ایک لمحے میں اللہ کا بندہ کر سکتا ہے۔ مدد طلب کر لی حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ درباریوں نے نہیں کہا کہ حضور آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ قادر مطلق ہے، 2 منٹ میں ہوائیں چلاتا ہے، یہاں کی چیزیں وہاں، وہاں کی چیزیں وہاں، اللہ سے مدد مانگ لیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال عفریت من الجن، ایک جن کھڑا ہو گیا بڑا لمبا چوڑا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، حضور اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں میں لاتا ہوں۔ اور آپ کا دربار ظہر سے عصر یا عصر سے مغرب تک ہوتا تھا، یعنی ظہر سے عصر کے درمیان لے آؤں گا، اتنا لمبا فاصلہ۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ قَوِيٌّ أَمِينٌ، بے شک میں اس پہ قوی بھی ہوں، مضبوط بھی، اور خیانت نہیں کروں گا، کیونکہ شیطان تھا نا، خیانت کرتے تھے یہ، خیانت بھی نہیں کروں گا، لے کر آؤں گا۔ لیکن اب آصف بن برقیہ کھڑے ہوئے، اللہ کے محبوب بندے کھڑے ہوئے، جن محبوب بندوں کو آج بابا بابا کہہ کر ان کی بے عزتی کی جاتی ہے، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ طاقت بزرگان دین دیکھنی ہو قرآن کی نص قطعی سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ شخص کھڑا ہو گیا جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کے پاس لے کر آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ نگاہ اوپر اٹھائیں، نیچے نہیں آنے پائے گی، تخت آپ کے سامنے ہوگا، نگاہ نیچے نہیں آنے پائے گی، تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کیا تو خدا کی طاقت کا اقرار کرتا ہے، کیا تو خدا بن گیا ہے، یہ تو اللہ کی طاقت ہے۔ نہیں، وہ جانتے تھے کہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن وہ طاقت کسی بھی بندے کے ذریعے بھی ظاہر ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن، اس کی اجازت سے اللہ تعالیٰ وسیلہ بناتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَوْا مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ، پھر جب سلیمان نے دیکھا تخت سامنے تھا، ایک لمحے میں تخت سامنے تھا، لیکن انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ واہ آصف کیا کام کیا تم نے، فرمایا قال هذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ ہم بھی اسی کے قائل ہیں، اگر کوئی اللہ کا ولی کرامت دکھاتا ہے، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے نبی معجزہ دکھاتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اللہ کی عطا سے کچھ کمال فرماتے ہیں، ہم کمال کی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ میرے رب کا کمال ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کا قول نقل کرتے ہوئے، بس ختم کر رہا ہوں، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک میں اخلقو، اللہ تعالیٰ خالق ہے، خالق کیا ہے؟ آپ خالق نام نہیں رکھ سکتے خالق، کیونکہ خالق صرف میرے رب کی ذات ہے، اس لیے اگر آپ نام رکھیں گے تو عبد الخالق رکھیں گے، یہ صفاتی نام نہیں رکھ سکتے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی کو استعمال کر رہے ہیں، حروف اصلیہ کو، اخلقو، اب خالق تو اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے اخلقو، میں پیدا کرتا ہوں۔ بتائیے شرک لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ بولیے شرک کا فتویٰ ہوگا کہ نہیں ہوگا عیسیٰ علیہ السلام پر؟ کہنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اپنے محبوب کی زبان سے نکلوانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک ہی لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، لیکن شرک نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اللہ کے لیے الگ مفہوم کے ساتھ ہو رہا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے الگ مفہوم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، بغیر کسی کی مدد کے مطلقاً مدد پیدا کرنے والا ہے، اس کی یہ صفت تخلیق ذاتی ہے، کسی نے دی نہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے، آپ کے پاس عطائی ہے، اللہ کے پاس ذاتی ہے۔ یہ فرق ہو گیا، شرک ختم ہو گیا۔ اور آپ واحد متکلم کا صیغہ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتا ہے یہ ہو گیا، یا اللہ نے کیا، کیا کہتے ہیں؟ میں اپنی طرح منسوب کر رہے ہیں، میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے کی صورت، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، لیکن آخر فرمایا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، کوئی کچھ بھی کمال دکھائے میرے رب کی اجازت کے بغیر ہرگز نہیں ہو سکتا، بعطائے الہی ہوتا ہے۔ پھر کہا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں شفا ٹھیک کر دیتا ہوں مادر زاد اندھے کو۔ آج میڈیکل سائنس کہتی ہے جو پیدائشی طور پہ اندھا ہے اس کی بینائی آنا بہت مشکل ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے کہتے ہیں کہ میں بینائی دیتا ہوں، میں اگر برس کا مریض ہے ہاتھ پھیرتا ہوں اس کا مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں پہ ذرا توجہ کیجئے گا، آخر میں عرض کرتا ہوں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے۔
وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو کچھ تم اپنے گھر میں جمع کر کے رکھتے ہو نا، میں اس کی خبر دیتا ہوں، میں خبر دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اصل کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن جب کوئی وسیلہ بنتا ہے تو وہ اس وسیلہ اس کام کو اپنی طرف منسوب کر سکتا ہے، یا ہم بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، مردے کو زندہ کون کرے گا؟ بندہ یا اللہ؟ بولیے بولیے، کون کرے گا؟ اللہ۔ لیکن یہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں زندہ کرتا ہوں۔ شرک کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ آپ کا عقیدہ درست ہے، اس درست عقیدے کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں زندہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، میں ایک وسیلہ ہوں، لہٰذا اللہ کی طرف منسوب کرو، یہ نسبت حقیقیہ ہے، اور میں وسیلہ ہوں، میری طرف منسوب کر دو، یہ نسبت مجازیہ ہے۔ نہ یہ شرک نہ یہ شرک، یہ بھی عین ایمان اور یہ بھی عین ایمان۔ لہذا اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے نبی نے مجھے غنی کر دیا، فلاں ولی نے مجھ پہ کرم کر دیا، اور ذہن میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ وسیلہ بنے ہیں مجھ تک کسی نعمت کے پہنچنے کا، چاہے دعا کے ذریعے، بطریق کرامات، بطریق معجزہ، اس میں کوئی شرک کا تصور نہیں ہوتا۔ تیسری چیز یہ کہ اسی سے امید رکھی جائے، ہر معاملے میں اور ہر پریشانی میں اپنے رب کو پکارا جائے، کیونکہ جو اتنا قادر مطلق ہے اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، وہ ہمہ وقت اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے آپ کو مجھے گھیرے ہوئے ہے، جیسے تشریح کی ہے، تو مشکل میں اپنے رب کی طرف ہی توجہ کرنی چاہیے نا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اختلاف اس وقت بنتا ہے جب اللہ کے محبوب بندوں کو انسان اللہ تعالیٰ کی اذن اور اجازت سے اپنے کسی مسئلے کے لیے پکارتا ہے، اپنی حاجت کے لیے اس طرف جاتا ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر وہاں کیوں جا رہے ہو؟ اللہ کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے کہ آپ اس کی طرف جا رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہزاروں نصوص سے ثابت، جو ابھی ہم نے کچھ بیان بھی کی ہیں، بالکل عین ایمان۔ لیکن اللہ کے محبوب بندوں کی طرف متوجہ ہونا بھی اگر میرے رب کے حکم سے ہو تو بتائیں قابل گرفت کیسے ہوگا آدمی؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 64 میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے حبیب ان بندوں سے کہہ دیجئے اگر یہ اپنی جانوں پر گناہ وغیرہ کر کے ظلم کر بیٹھیں تو کیا کریں؟ بولیں کیا کریں؟ تازہ وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، صدقہ کریں، عمرہ کر لیں، حج کر لیں تاکہ گناہ دھل جائے؟ نہیں، اللہ نے فرمایا حبیب اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، پھر وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، ابھی بھی کافی نہیں، پھر یہ رسول بھی ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، تو یہ ضرور اپنے رب کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ دیکھیے اپنے حبیب کے قدموں میں بلا لیا۔ حضرت اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 774 ہجری کے بزرگ ہیں۔ تفسیر ابن کثیر بڑی معروف ہے۔ اس آیت کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں یرشدو تعالی العصاة والمذنبین، اللہ تعالیٰ گناہ گاروں اور جرم کرنے والوں کو ہدایت دے رہا ہے اذا وقع منہم الخطأ والعصیان، کہ جب ان سے کوئی خطا یا گناہ سرزد ہو جائے کیا کریں؟ ان یأتوا الی الرسول، تو اپنے رسول کے پاس آئیں، فیستغفر اللہ عندہ، پھر ان کے پاس اپنے رب سے استغفار کریں، ویسألوہ، اور اپنے نبی سے عرض کریں یا رسول اللہ ان یستغفر لہم، کہ آپ بھی ہمارے لیے ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کر دیں۔ اذا فعلوا ذالک، جب یہ لوگ ایسا کر لیں گے تاب اللہ علیہم، تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کی طرف رجوع فرمائے گا، ورحمہم، اور ان پر رحمت فرمائے گا، وغفر لہم، اور ان کی بخشش فرما دے گا۔ مدینے جائیں، مکے میں حج سے آپ کے گناہ معاف ہوں گے، یقیناً ہوں گے انشاءاللہ عز و جل، لیکن جب مدینے جائیں نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، نص قطعی موجود ہے، جا کر کہیں یا رسول اللہ اللہ نے مجھے آپ کی بارگاہ میں بھیج دیا ہے، اللہ نے ہم سے فرمایا اپنے حبیب کی بارگاہ میں آؤ، استغفار کرو، میں آ گیا ہوں، آپ بھی دعائے بخشش و مغفرت کر دیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہوگا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس لیے آگے کہتے ہیں وَلِهَذَا قَالَ، اسی سبب سے رب نے فرمایا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ تم ضرور اللہ کو بہت بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ ہے تو غائب کا صیغہ، میں نے حاضر کا ترجمہ کیا کہ تم ضرور بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ اگر جو اہل علم بیٹھیں لام تاکید کے ساتھ ذکر ہے، ضرور پاؤ گے،
صرف یہ نہیں ہے کہ پاؤ گے، ضرور اللہ تعالیٰ کو مہربان پاؤ گے، اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے گا۔ دیکھیں اللہ نے خود وسیلہ بیان فرمایا، اس کا مطلب ہے مدد اللہ سے ہی مانگی جائے گی، لیکن وسیلہ اختیار کریں اللہ کے حکم سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ چھٹا یہ کہ اسی کی تعظیم کی جائے، اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے سب سے زیادہ۔ نماز پڑھیں اللہ کی تعظیم، ذہن میں اللہ کی تعظیم، یہ طواف کریں اللہ کی تعظیم، بالکل۔ لیکن کیا عبادت کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے ہمارے عقیدہ توحید پہ کوئی ضرب لگے گی؟ یہ ہے قابل توجہ بات۔ بعض اوقات ہم ون سائیڈڈ دلائل سننے کے بعد کچھ چیزیں اپنے ذہن میں ایسی بٹھا لیتے ہیں کہ جس کی بنا پر ہمارے ذہن میں بیٹھے ہوئے مفتی سے صحابہ کرام بھی شرک سے پاک نہیں ہو سکتے، ان پہ بھی مشرک کا فتویٰ لگ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بات بڑی دلچسپ اور بڑی چاشنی والی لگے گی۔ دیکھو جب نماز پڑھو ہم کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ کی تعظیم ہونی چاہیے، توجہ صرف اللہ کی طرف ہونی چاہیے، نماز میں غیر اللہ کا خیال بھی نہ آئے۔ اگر آپ کسی کی تعظیم کا خیال لائیں گے تو اللہ کی تعظیم میں فرق آئے گا، آپ کہیں گے واقعی بات تو بہت اچھی ہے۔ آئیے ہم ایک بخاری کی روایت دیکھتے ہیں، بس میں ختم کر رہا ہوں، بڑی معذرت تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، لیکن بس دو باتیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے دو قبائل تھے، ان میں کوئی جھگڑا ہو گیا، صلح کروانے تشریف لے گئے، یہاں ظہر کا وقت ہو گیا۔ صحابہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ حضور سرکار لگتا ہے آئیں گے نہیں، تو آپ نماز پڑھا دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر آپ راضی ہیں۔ آپ کھڑے ہو گئے، نماز شروع ہو گئی، پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب یہ نبی کے لیے مناسب نہیں ہوتا کہ وہ پیچھے رہے، سرکار آگے آئے۔ سرکار کے جسد اقدس سے خوشبو اتنی نکلتی تھی کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے صحابہ پہچان جاتے تھے کہ ابھی سرکار گزرے، تو سب کو ایک دم ہو گیا کہ سرکار آئے۔ سر جیسے آگے بڑھے، پہلی صف نے دستہ دیا، آگے 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 آگے۔ صدیق اکبر بالکل آنکھیں بند کر کے بڑے استغراق میں نماز پڑھاتے تھے، تو صحابہ نے اس طرح ہاتھ مارنا شروع کیا زور زور سے تاکہ پتہ چل جائے، اس کو تصفیق کہتے ہیں۔ لیکن وہ پڑھاتے رہے، پھر جب زیادہ ہاتھ لگے تو انہوں نے یوں کر کے دیکھا سرکار ساتھ کھڑے ہوئے، پیچھے ہٹنے لگے۔ سرکار نے اشارہ کیا پڑھاتے رہو، پیچھے ہٹ گئے۔ سرکار آگے بڑھے، نماز کمپلیٹ کروائی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے صدیق اکبر پیچھے کیوں ہٹے تھے؟ بولیے، بولیں۔ نبی کی تعظیم میں، نبی کی تعظیم میں نا۔ یہ بات جب آپ کو سمجھ میں آ گئی تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی؟ آئی ہوگی نا۔ لیکن سرکار نے پوچھا ابو بکر تم پیچھے کیوں ہٹے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں سوال کیوں کیا تھا، آپ بتائیں جواب ذرا۔ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ صدیق اکبر نے حالت نماز میں میری تعظیم میں پیچھے قدم ہٹائے ہیں، لیکن کویسچن اس لیے کیا تاکہ صدیق اکبر اپنی زبان سے ہی بات نکالے، حدیث کے اندر ثبت ہو جائے اور قیامت تک کے مسلمان جان جائیں کہ اگر نبی کا غلام حالت نماز میں نبی کی تعظیم میں مصلی چھوڑ دے گا یہ شرک نہیں ہے، عین ایمان ہے۔ لہذا سرکار نے فرمایا تم پیچھے کیوں ہٹے؟ عرض کیا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرأت، کیا اس کے لیے مناسب تھا کہ آپ کے سامنے کھڑا رہتا؟ آپ کی تعظیم میں پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالت نماز میں ہے، اللہ کی تعظیم مطلوب و مقصود ہے، اسی کی تعظیم ہونی چاہیے۔ لیکن جب نبی آ گئے آپ پیچھے ہٹے، آپ کی تعظیم بجا لائے، اس کا مطلب ہے نبی کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے، اللہ کی تعظیم نبی کی تعظیم ہے۔ لیکن اس طرح کہ یہ دونوں برابر نہیں ہوتے، رب رب ہوتا ہے اور نبی نبی ہوتا ہے۔ یہ ہے صدیق اکبر کا ایمان، یہ ہے توحید کا وہ درس جس میں نبی کی تعظیم بھی ہے حالت نماز میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم بھی ہے۔ یہ توحید درکار ہے نوجوانوں، یہ توحید اپنے دل کے اندر رکھو جس میں نبی کی تعظیم بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی تعظیم ہے۔ اور آخری بات کہ تمام تر کمال کی نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے، ہر کمال اللہ کا، اسی لیے عجب و خود پسندی کو منع کیا۔ بعض آپ میں ماشاءاللہ بڑے ذہین ہوں گے، جس کاروبار میں ہاتھ ڈالا ڈیل کامیاب، کروڑوں کا نفع۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا موٹر سائیکل چلاتے تھے، آج ارب پتی ہو گئے ماشاءاللہ، اللہ نے ایسا ہاتھ پکڑا ہر ڈیل میں کامیابی اور وہ اوپر آپ چلتے چلے گئے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو بعض اوقات ہم عجب و خود پسندی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کمال کو اپنی طرف منسوب کرنا پسند کرتے ہیں، حالانکہ وہ سب میرے رب کا کمال ہوتا ہے۔ میں نے کورونا کے اندر دیکھا کہ بہت سارے ایسے جو بہت ہی مالدار لوگ تھے بیچارے ڈیفالٹر ہو گئے اور نیچے آ گئے۔ کہاں گئی سوچیں، کہاں گئی فکری، کہاں گئی عقل؟ کمال صرف میرے رب کا ہے۔ تو ہونا کس کا چاہیے؟
نسبت بھی اللہ کی طرف. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ہم غیر اللہ کی طرف، اللہ کے علاوہ کی طرف کمال کی نسبت کر دیں تو کیا اس سے شرک ثابت ہوگا؟ اسی پہ بیان ختم ہے. بس نہیں ہوگا اگر صحیح سوچ اور فکر کے ساتھ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات صحابہ کرام سے پوچھتے تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ غور سے سنیے گا، آخری بات ہے. صحابہ کہتے اللہ ورسولہ اعلم. کیا کہتے؟ ایک دفعہ دہرا دیں، اللہ ورسولہ اعلم. ایک اور لفظ ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے اعلم. عالم کا معنی جاننے والا، اور عالم کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جاننے والا. صحابہ کرام نے جب یہ کہا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے تو اتنا نہیں کہا اللہ عالم، نہیں، اپنے نبی کو بھی شامل کیا، اور عالم ہونے میں نہیں، وصف عالم میں کیا. اللہ بھی جانتا ہے، اس کے رسول بھی جانتے ہیں، اور دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جانتے ہیں. کمال کی نسبت اللہ کی طرف کی. عالم میں کمال ہے، عالم میں کمال کم ہے. کہنا یوں چاہیے تھا اللہ اعلم ورسولہ عالم، بالکل فرق ہو جاتا. لیکن صحابہ نے کہا اللہ اعلم رسول عالم، اللہ بھی عالم ہے، رسول بھی عالم ہے. بتائیں شرک ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر شرک ہوتا نبی کریم فرماتے صحابہ میں نے تمہیں شرک سے بچنے کی تعلیم دی ہے، تم نے وصف علم میں مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذکر کر دیا. نہیں، کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی جانتے تھے بظاہر انہوں نے ایک وصف میں ہم دونوں کو شریک کیا ہے، لیکن ان کے ذہن میں صحیح عقیدہ ہے اللہ اعلم ذاتی اعتبار سے، اور مجھے تمام مخلوق سے زیادہ علم دیا گیا ہے اللہ کی عطا کے اعتبار سے مجھے ملا ہے، اس اعتبار سے ہے. اللہ عالم میرے مقابلے میں بھی عالم ہے، اور میں عالم ہوں، اللہ کے علاوہ صرف مخلوق کے مقابلے میں عالم ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا اگر صحیح فرق ذہن میں ہو، صحیح عقیدہ ذہن میں ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ایک ساتھ کسی چیز کی نسبت کر دینے سے شرک ثابت نہیں ہوگا، جیسے کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ رہا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بات میری بری لگی ہو، کوئی آپ کو ہرٹ ہوئے ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں.